انتظار کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کچھ لاسٹ منٹ مشاورت تھی جس کی بنا پر ذرا تاخیر ہو گئی۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے انتظار کیا، وی ویری گریٹفل۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کا 100% انحصار زرعی ترقی کے اوپر مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ بات کل بھی درست تھی، آج بھی درست ہے اور کل بھی درست ہوگی۔ اور اس حوالے سے زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے جو مسائل ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت وقت جو بھی قدم اٹھائے وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ اور یہی پالیسی میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی، جب آپ جانتے ہیں کہ کھاد آدھی قیمت پر ملتی تھی پورے پاکستان میں، اور فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے مل کے 50-50 شیئر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسی دور میں PMLN کے دور میں پنجاب میں 100 ارب روپے کے قرضے کسانوں کے لیے بلا سود اس کا اجرا ہوا تھا چھوٹے کسانوں کے لیے۔ اور اسی حوالے سے زرعی آلات، ان کی اویلیبلٹی اور بے شمار دوسرے جو اقدامات کیے گئے اپنے کسان بھائی کے لیے تاکہ ملک کی زرعی ترقی جو ہے وہ ترقی کرے۔ آج مخلوط حکومت نے بھرپور مشاورت کے ساتھ، اور یہ مشاورت پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے خاص طور پر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم کیا پیکج ہم دے سکتے ہیں جس سے کہ ہماری جو ملک کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے۔ خاص طور پر جب اب سیلاب نے پورے پاکستان میں ایک تباہی مچائی، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ سندھ میں کھجور اس کا نام و نشان مٹ گیا، کھڑی فصل تھی۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کپاس اس کا نقصان ہوا، چاول کا نقصان ہوا، اور کچھ حد تک گنے کا بھی نقصان ہوا، اور درجہ بدرجہ باقی صوبوں میں بھی جتنی وہاں پر پانی نے تباہی کی اسی حوالے سے وہاں پر بھی نقصان ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز اب جلا بخش سکتی ہے یا اس کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ ہماری زرعی معیشت ہے۔ اگر زراعت کو ہم تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ 6 مہینے میں وہ اپنی معیشت کو بالکل ٹرانسفارم کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں میں ان کا آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور 18 ارب روپے NDMA کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہیں، تمبو ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج جس پیکج کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں وہ
जो साल में 1800 अरब रुपए के कर्जा जात किसानों को दिए जाएंगे, और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। यानी पिछले साल के मुकाबले में 400 रुपए इजाफा किया गया है जो कि किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना आपको जानते हैं कि ये डंडा हाथ में ले लेते हैं, ये पूरी अमाउंट जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैंकों की आदत है, बैंकों को आप जानते हैं कि वो जनाब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टी बिल्स ले लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए जहाँ पर, और जो असल शोबे हैं छोटे किसान, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे कारोबारी लोग, उनको पूछते तक नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये 1800 अरब रुपए जो रखे गए हैं, जो कि 400 अरब रुपए ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, उसको इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह कि वो पूरी तरह किसानों को मुहैया किए जाएं। जो इन इलाकों में, मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, वहाँ पर उनका जो कर्जे थे मार्कअप कर्ज़ों के ऊपर, उनको वेव किया जा रहा है। उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से वफाक और छोटे सूबे मिलकर इन छोटे किसानों को वो तकरीबन 8 अरब यानी 8 अरब 20 करोड़ रुपए वो उनको मुहैया किए जाएंगे इन मुतासरा इलाकों में जो सैलाब के जो छोटे किसान हैं। इसी तरीके से देही इलाकों में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, देहातों में पहली मर्तबा यानी ज़रई शोबे को शामिल किया गया है। उन नौजवान बेरोज़गार बच्चों के लिए ज़रई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। 50 अरब रुपए के उन नौजवान बच्चों को जो देहातों में रहते हैं और वो ज़रई शोबे में अगर वो अपना रोज़गार तलाश करेंगे, काम करेंगे, उनको 50 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान 6 अरब 40 करोड़ रुपए की जो उनके ऊपर मार्कअप होगा या जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान सब्सिडी देगी, यानी उनको सस्ता कर्जा मुहैया करेंगे 50 अरब रुपए का। और ये पहली मर्तबा मखलूत हुकूमत जो है ये इन कर्ज़ों का इजरा कर रही है नौजवानों के लिए ज़रई देहाती इलाकों में। उसके अलावा जो डीएपी है, डीएपी जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट यानी ज़राअत के लिए आमतौर पर यूरिया डाला जाता है, डीएपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी जो पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने के लिए। उसको हुकूमत ने मेरी पर्सनल डिज़ायर के ऊपर जो मुतल्लिका जो वज़रा हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर शामिल हैं, जिसमें हमारे जो दबंग हमारे मिनिस्टर हैं, ज़राअत के हमारे नौजवान, ये हमारे जो वज़ीर हैं मखदूम साहब, और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़, और ये सामने बैठे हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ चौधरी साहब, और इन सब ने मिलके भरपूर कोशिश की। और डीएपी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएपी ये जो बनती है उसके लिए हुकूमत सस्ती गैस मुहैया करती है। आपके इल्म में है ना ये बात, सस्ती गैस दी जाती है और वो खाद बनाते हैं। तो हुकूमत अगर वो गैस बाज़ार में या दूसरी जगह बेचना चाहे तो उसको महंगे दामों आराम से बेचा जा सकता है। यानी हम इंपोर्ट या मुल्क के अंदर जो गैस अवेलेबल है वो महंगी है और उनको आगे हम सस्ती देते हैं इन फर्टिलाइजर प्लांट्स को, और फिर आगे जो खाद वो बनाते हैं फिर हम आगे देते हैं। तो सस्ती गैस वो ले रहे हैं, बेपनाह सस्ती। तो उनसे हमने यानी
پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے، لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے، ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی. لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. اور اس میں جناب انڈسٹریز منسٹر کا، چودھری امداد بسال کا، منسٹر فوڈ کا، فائنانس منسٹر صاحب کا، ان کی کاوشیں ہیں، بہت کاوشیں ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے، جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے. جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتاؤ؟ 11,250 روپے فی بوری، اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی. اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی، اور انشاءاللہ یہ اب اس پہ یہ قیمت دی جائے گی. اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکرٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے. اور ملک کو، کسان کو تو آپ مضبوط کر رہے ہیں، وہ آگے ملک کو خوشحال کرے گا، زیادہ وہ پیداوار بڑھائے گا، پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی، اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ بات جان لینی چاہیے، ورنہ 58 ارب روپے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا کئی ارب روپے جیب میں جا سکتے تھے. لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل، اور میں سلام کرتا ہوں ان افسروں کو، ان وزراء کو، اور افسروں کو، ان کے سبارڈینیٹس کو، سب کو، حتیٰ کہ جو چائے کا کپ بنا کے لایا اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قیمت کم کریں، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہ خراج تحسین کے لائق ہیں سب یہ، جنہوں نے یہ قیمت کم کرا کے 11,250 روپے کر دی ہے. میں باخدا میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری مخلوط حکومت ان کے ہم ممنون ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، چاہے وہ ان کے اپنا چائے اور پینسل اور ٹائپ کرنے والے ہیں. میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کا بھلا کیا اور زرعی معیشت کے لیے اپنا پورا خون پسینہ بہایا. جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا، ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے. 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ بڑے اہم نکات میں نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کرنے ہیں، تو اس کے لیے مہربانی کر کے ذرا آپ تھوڑا سا، اس کے بعد آپ کے سوال میں لوں گا انشاءاللہ. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بے زمین ہاری جو ہیں، جن کے پاس آپ سمجھتے جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں اپنا، وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں. اس کے علاوہ سبسڈی کاسٹ ہے 5 ارب قرضے، جی جو قرضے وہ لیں گے ان کے جو انٹرسٹ کاسٹ جو ہے اس کی سبسڈی، یعنی ان کی جو لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر 10% انٹرسٹ ہے تو اگر وہ 8% بنے، 9% بنے، 6% بنے، 5 ارب روپے اس کی مد میں ان کو سبسڈائز کیے جائیں گے. ان کی جو
बैंक की जो कर्जों की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, कॉस्ट ऑफ सर्विस चार्जेस कह लें, जो भी आप कह लें। इसके अलावा जो किसान भाई अपने वो कर्जे लेते हैं अपने ज़मीनों के, वो टाइटल गिरवी रखकर, उसका जो लेवल है उसको हमने बढ़ा दिया है। पहले 4000 PIU था, यानी प्रोड्यूस्ड इंडेक्स यूनिट PIU, उसको बढ़ाकर अब 10,000 किया जा रहा है, यानी अब वो अपना कर्जा ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs, ये वो यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी मईशत के लिए। जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, कहीं चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो SMEs जो होती हैं वो किसी भी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और बेशुमार वो चीज़ें करते हैं। तो उनको SMEs को ये बैंक्स जो हैं इनको पर्सोना नॉन ग्राटा इन्होंने करार दिया हुआ था ज़रई शोबे में। वैसे भी SMEs जो हैं उनको आज भी ज़रई शोबे से हटके उनको भी कोई घास नहीं डालता। और मैं जनाब वज़ीर ख़जाना को गुजारिश करूंगा कि डंडा उठाएं और बैंकों को कहें कि अगर SMEs को वो एंटरटेन नहीं करेंगे, जो किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी फोर्स होती है, तो उनके आप बाकायदा उनके ऊपर कदम लगा दें। यकीन करें, दे लुक फॉर सेफ हेवन्स कि जनाब हुकूमत के बॉन्ड जो उसमें रख दो, वो T-बिल्स आए उसमें रख दो और अपना इंटरेस्ट कमाया, अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए SMEs को अब हम ज़रई शोबों में भी SMEs को हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका मतलब यह है, वो पहला मैंने आपको बताया था नौजवानों के लिए 50 अरब रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में जो नौजवान अपना रोज़गार ढूंढेंगे, छोटा मोटा वो काम करेंगे, तो उनको 50 अरब रुपए के कर्जे, और उसका हुकूमत ने उसके लिए 6 अरब तक कितना 10 नहीं, ये 6 अरब 40 करोड़ रुपया उनकी सूद की यानी इंटरेस्ट के मद में रखा था, उसको सब्सिडाइज करने के लिए। कर्जे 50 अरब के होंगे। मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं उसको, वो था इंडिविजुअल्स के, नौजवानों के लिए। ये है SMEs, वो यूथ थी, और ये SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये भी यूथ ही होती है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये छोटी छोटी कंपनियां, कारोबार, उनको भी अब ज़रई शोबे में SMEs को अब रिकग्नाइज कर लिया गया है। उसके लिए उनकी ऑनगोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में अब आएंगे, तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर, चूँकि देखिए ट्रैक्टर इस वक्त मोनोपोली है पाकिस्तान में। आप ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनते हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर बैन है। अब ट्रैक्टर जो है एक आम किसान की पहुंच से उसकी कीमत बाहर हो चुकी है, और ये मोनोपोली जो है ये एक रेंटल कारोबार अब बनता जा रहा है। मैंने कोशिश की, और जनाब वज़ीर ख़जाना ने, जनाब वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने, और जनाब वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने और मुतल्लिका सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश की कि उनसे कीमतें कम कराएं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया, जी हम तो कीमतें कम नहीं। हालांकि ये वक्त बड़ी मुसीबत का वक्त है, बड़ा चैलेंजिंग का वक्त है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए कितने ट्रैक्टर वहाँ पर फ्री भिजवाए हैं, या कितनी खुराक के पैकेजेस भिजवाए हैं, कंबल भिजवाए, खुदा जानता है, ज़रूर किए होंगे। लेकिन कीमत कम करने में उन्होंने शूमी किस्मत है कि उन्होंने शूमी से काम लिया। लिहाजा मजबूर होकर आज मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, जो 5 साल तक उनकी उम्र पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा,
ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ ہم مجبور ہو گئے. اگر یہ قیمتیں کم کرتے تو مجھے کیا پڑا تھا کہ میں لوکل انڈسٹری کو، اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم 5 سال تک کہ جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کو ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو 5 سال جن کی عمر ہے استعمال شدہ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. اگر 4 سال ہیں تو اسی کیلکولیشن سے، اور 5 سال تک 5 سال اپر لمٹ ہے، 50% بھی اپر لمٹ ہے، 50% ان کو ڈیوٹی میں ان کو ریبیٹ، ان کو سہولت مل جائے گی، تاکہ کسان جو ہے وہ باہر سے ٹریکٹرز لے کے آئیں اور زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے چلے. اس کے علاوہ 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے، یوریا امپورٹ ہو چکا ہے پاکستان. وہ کتنا پہنچ گیا بھائی؟ 2 لاکھ پہنچ گیا. اور اس کے لیے میں منسٹر آف انڈسٹریز کو اور چودھری امداد بسال کو بھرپور سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے $600 سے قیمت سٹارٹ ہوئی، مجھے یاد ہے، اٹس آن مائی فنگر ٹپس، اور وہ $600 وہ G2G کا سودا تھا، G2G کا، اور یہ $500 پہ لے کے آئے قیمت الحمدللہ. اور $100 پر ٹن انہوں نے قیمت کم کرائی. $100 پر ٹن کو 2 لاکھ ٹن سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے الحمدللہ قیمت کم ہوئی. میں اس وقت چونکہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، سنجیدگی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کا اور اب کا آپ موازنہ کر لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. جنہوں نے پہلے شوگر ایکسپورٹ کی، پھر شوگر امپورٹ کی. شوگر ایکسپورٹ کرنے میں اربوں پاکستان کے جیبوں میں لوگوں کو چلے گئے. پھر شوگر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر گندم امپورٹ کی. گیس، سستی ترین گیس ملتی تھی $3 پہ، وہ نہ لی. آج گیس ملتی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تیل اور گیس کی. تو 2 لاکھ ٹن آ چکا. 3 لاکھ ٹن یوریا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کو خود کفیل اور بہت تکڑا بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاش کو تکڑا کرنے کے لیے یوریا کی مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے لیے مختص کی ہے. 30 ارب روپے یوریا کی سبسڈی کے لیے جو آئے گا، اس میں حکومت پاکستان مزید 30 ارب ڈالے گی تاکہ کسان کو سستا یوریا مل سکے. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں 1-2 بڑی آئٹم کی طرف آؤں گا، کہ جو ٹریکٹرز، اگر کوئی نیا جو انٹرپرنور اس میں آئے گا، اب دیکھیں ابھی اس کو تو مونوپلی ہے. لک ایٹ دس کہ بھئی آپ نے اربوں خربوں کما لیے ہیں پچھلے 40 سالوں میں، اور میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو انڈیجنائز ہونی تھی یا لوکلائز ہونی تھی، یعنی لیٹ سے ٹریکٹر کے 100 میں مثال دے رہا ہوں 100 کمپوننٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، تو ایک وقت آنا تھا کہ وہ 100% پاکستان میں وہ بننا تھا. وہ بتدریج یہ 40 سال اپنا 40 سال پرانے یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں ان کو ایک پروگرام دیا ہوگا کہ آپ ہر سال آپ کریں گے، یعنی انڈیجنائز. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سال میں 60 کمپوننٹس باہر سے لا رہے ہیں، 40 آپ لوکل بنا رہے ہیں، تو اگلے سال آپ 50 باہر سے لائیں گے، 50 لوکل بنائیں گے. اس اگلے ڈلیشن پروگرام، انڈیجنائزیشن، جو بھی آپ لوکلائزیشن جو بھی آپ کہہ لیں، ڈلیشن پروگرام، اس کے مختلف نام ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج تک 40 سال گزر گئے ہیں، کسی نے بھی 100% ڈلیشن اچیو نہیں کی، اور ابھی بھی باہر سے کمپوننٹس آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوم کی خدمت کس طرح ہے کہ بھائی آپ کو پروٹیکشن ملی ہے، آپ کو حکومت نے پروٹیکشن دی ہے، آپ پروفٹس کماتے ہیں، آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، آپ وہ پارٹس کمپوننٹس بناتے اس ملک میں. جس طرح میں اچھی مثال، مگر مثال دینی پڑے، جس طرح
ہندوستان میں 100% ڈلیشن ہے ان مشینوں کی، ان ٹریکٹرز کی. 100% کمبائن ہارویسٹر وہاں بنتے ہیں، وہاں پر اور چیزیں بنتی ہیں، زرعی آلات بنتے ہیں جن کی 100% ڈلیشن ہندوستان میں ہو چکی ہے. اور ہم آج بھی اسی، مجھے نہیں پتا ان کی کتنی ہے ڈلیشن، کتنا ہو گیا اچیو کیا ہے آج. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 90% اگر اچیو کر لیا، ابھی بھی 10% باقی ہے. اس میں کیا، اس میں چیز مانے جو 40 سال کے عرصے میں 90% یہ پہنچے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی، یہ نہیں مانے. اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹریکٹرز کی انڈسٹری میں نیا انویسٹر آئے گا اس کو ہم CKD کمپلیٹلی ناک ڈاؤن، جو پارٹس جو باہر سے امپورٹ ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہم نے 35% سے کم کر کے 15% پہ کر دی ہے، تاکہ ان کو ہم انسینٹیوائز کریں کہ وہ آئیں اور اس انڈسٹری میں آ کے سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے سرمایہ کار، باہر کے سرمایہ کار، جہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. اور ان کو ہم نے اب جو پرانے کہیں جناب ہماری بھی کم کر، بھائی آپ نے تو اربوں خربوں کما لی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہم کیوں کم کریں، آپ تو قیمت بھی کم نہیں کر رہے. اب ہم نئے انویسٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں، ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور آپ کو جو CKD کنڈیشن میں آپ پارٹس باہر سے امپورٹ کریں گے، ڈیوٹی جو ہے 35% سے 15% کر دی جائے گی. اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گندم جو ہے وہ پچھلے حکومت نے، چونکہ آپ کو یاد ہے کھاد ملتی نہیں تھی، بلیک ہو رہی تھی، آپ سب جانتے ہیں، اس کی بنا پر چونکہ گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ کم ہوا تھا، ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، جو کہ ہم نے کی ہے. اب جب چونکہ سیلاب ہیں تو ہم نے پھر حفظ مات و گندم ہم نے فیصلہ کیا مشاورت کے ساتھ کہ ہم 16 لاکھ ٹن گندم اور امپورٹ کریں گے. اب ٹوٹل 2.6 ملین ٹنز یعنی 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی. 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے. اور اس کے لیے بھی الحمدللہ متعلقہ وزراء نے اور افسران نے بڑی، یعنی سب سے کم بولی دینے والوں سے بھی قیمتیں کم کرائیں. الحمدللہ میں ان کو بھرپور کریڈٹ دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. یہ ان کی قومی جو اہمیت ہے، قومی کمٹمنٹ ہے، یہ اس کا بڑا ایک واضح ثبوت ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی، 16 لاکھ ٹن گندم مزید منگوائی جا رہی ہے تاکہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی مکمل مشاورت چھان بین کے بعد کہ گندم کی کوئی ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. اور صوبوں کو جب بھی صوبے چاہیں گے وہ گندم ان کو مہیا کر دی جائے گی. میں نے کیوں کہا تھا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی اپنا بددیانت ہے، بالکل نہیں. لیکن اس وقت جب ہمیں ایک ڈالر ہمیں بچانا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم جہاں فرشتے بیٹھے ہیں، لیکن ایک اجتماعی جب ایک کاوش ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈالر بچا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لیٹ سے کہے جی مجھے یہ اپنا اس قیمت پہ گندم ملی ہے اور میں آگے بیچ رہا ہوں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جب اچھا وقت آئے گا تو آپ پھر امپورٹ کر لیجئے گا. اس وقت ایک اجتماعی کاوش، اجتماعی بصیرت سے ایک سپروائز طریقے سے ہم یہ گندم کے سودے کیے جا رہے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیسٹ پرائس ہے تو ہم پھر اوارڈ کرتے ہیں اور وہ ECC میں جاتا ہے اور پھر آگے کیبنٹ میں جاتا ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی، 16 لاکھ ٹن گندم کا انتظام کیا جا رہا ہے. آخری 2 پوائنٹس جو کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے کسان بھائی بیداب ہوں گے کہ بھئی بجلی کے اوپر کیا کیا، تو 2 پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں. بجلی سے، یہ ڈیزل میں جو چلتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یہ صرف بجلی سے. ایک ہم نے چونکہ ہم میسو سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، 10,000 میگا واٹ وہ ایک منصوبہ ہے جس میں اپنا ظاہر ہے کہ راتوں رات تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہم نے کر دی. اسی طریقے سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس کی طرف ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مہنگی بجلی جو کسان کو دینی پڑتی ہے اس سے ہم ان کی جان چھڑوائیں، اور یہ ہمارا ٹاپ پریورٹی ہوگی انشاءاللہ. یہ 3 لاکھ ٹیوب ویلوں کو ہم قرضے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں، انٹرسٹ فری.
یعنی حکومت پاکستان ان کی جو سروس چارجز ہیں ان کو جو قرضے ملیں گے، اور قرضے دلوانے میں بھی حکومت پاکستان ان کی پوری طرح ان کا ہاتھ ان کے ساتھ بٹھائے گی، ہاتھ پکڑے گی ان کا۔ 3 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں ان کو ہم سولر کی طرف لے جانے کے لیے، سولر پہ، تاکہ ان کی بجلی کی قیمت بہت کم ہو جائے گی، ان کو قرضے دلوائے جائیں گے اور ان کے قرضوں کے اوپر سبسڈی حکومت پاکستان ان کو دے گی، ان ٹیوب ویل کے جو کسان جو ہیں ان کے مالکان کو۔ اور دوسرا ان کو جو انسینٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ آج حکومت پاکستان نے تمام تر مشکلات کے بعد، دیکھیے اگر زرعی پیداوار اگر ہم نے نہ بڑھائی تو پھر آپ کے اربوں ڈالر لگ جائیں گے گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء امپورٹ کرنے میں، کاٹن امپورٹ کرنے میں۔ ہمارے پاس تو ایک ڈالر جو ہے وہ ماپا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھائی اب آ رہی ہے، تو پہلے کیا ہو گیا تھا؟ میرے خیال وہ چونکہ پیکج اتنا بڑا ہے اس کے بوجھ تلے دب گیا مائک۔ یہ تقریباً 600 ارب روپے کے لگ بھگ یہ ٹوٹل پیکج ہے، جس میں نے آپ کو ہر جو جز ہے اس کو پوری طرح ایمانداری سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم نے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے۔ میں نے بتا دیا کس طرح حکومت کے اراکین نے، وزراء نے کس طرح کوشش کی، سیکرٹریز نے، سب نے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مگر یہ ٹوٹل اوور آل یہ پیکج جو ہے یہ 600 ارب سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اس میں بجلی کی جو اس وقت، لیکن یہ ظاہر ہے سولر جو ٹیوب ویلز میں بدلیں گے۔ میں کل چائنا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی چینی جو سرمایہ کار ان کو دعوت دوں گا، آئیں پاکستان میں اور سب سے پہلے یہ لیں جو کہ ون ون جو پروجیکٹ ہے، ٹیوب ویلوں کے اوپر سولر لگائیں، پے ایز یو ارن۔ جو اپنا کسان جو ہے اس کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا۔ موٹی بات ہم سمجھا رہا ہوں کہ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا، وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا۔ اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراحت ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا۔ اب آئیں، مگر دس ول ٹیک ٹائم۔ یہ آج تو نہیں ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، مہینے میں ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ یہ 3 لاکھ جو ہیں انشاءاللہ سولر پہ آتے جائیں گے۔ لیکن فوری طور پر ان کو ہم بجلی کے مد میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ لہذا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے، صرف فکس کاسٹ 13 روپے فی یونٹ، جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے۔ فکس کاسٹ، وہ تو 100 ارب تو پہلے دیے نا، اس کے ایڈیشنل میں بات کر رہا ہوں۔ ایڈیشنل جو ہے وہ ایڈیشنل 13 روپے فکس کی جا رہی ہے قیمت، جو کہ پہلے زیادہ تھی، پتہ نہیں 16.5 ہے، جو بھی ہے، ہم اس کو فکس کاسٹ لیں گے 13 روپے فکس کاسٹ۔ اس کے لیے ہمیں اضافی 43 ارب روپے کسان کو ہم دیں گے، اپنے کسان کو یہ بجلی کم کرنے کے مد میں ہم اس کو مہیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بزرگ تو کوئی نہیں بیٹھا، لہٰذا میرے بھائیوں، یہ سوٹ پہنا ہوا یہ نوجوان لگتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں شباب، بلکہ جوانی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ میری بہن بیٹھی ہیں، تو بات سننے نہیں، میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے شاندار پیکج میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ میں مخلوط ہوں حکومت کے تمام زعماء کو، جناب میاں نواز شریف صاحب کو، جناب زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، BNP کے جناب اختر مینگل صاحب کو، باپ کے جناب سردار خالد مکھی صاحب کو، MQM کے جناب خالد صدیقی صاحب کو، اور جو ANP کے جناب احمد ولی صاحب کو، اور جناب یہ بیٹھے ہیں نا جی، مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیں، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو، اور اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں ان کو بھی، میں جی اویس نورانی صاحب جو ہیں، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نے آج وہ کسان پیکج دیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر حرف بحرف عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے گی, انسانی حد تک, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضرور کوئی آئیں گے چیلنجز, ان کو ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے زرعی معیشت 4 سے 6 مہینے میں وہ اتنی توانا ہوگی کہ پاکستان کی جو معیشت جو ہے اس کو بے پناہ اس کو تقویت ملے گی, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, چاہے وہ ہماری فلاور ملز ہیں, چاہے وہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں, چاہے وہ ہمارے جو چینی جو کھاتے ہیں, اور سب ان کو بے پناہ ان کو ملے گی, اور آگے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے وزراء بیٹھے ہیں سب کا, اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جو یہاں پر وزراء نہیں موجود ان کا بھی, احسن اقبال صاحب جو منسٹر پلاننگ ہیں, اکنامک افیئرز, منسٹر آف کامرس, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے انہوں نے اس میں معاونت کی. اور اس طرح جو میں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم کسان پیکج لے کے آئیں گے, آج وہ کسان پیکج کا اعلان ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ اس غریب قوم کی خدمت کر کے اس کو توانا اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک مضبوط توانا ملک بنایا جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ مسٹر پرائم منسٹر. میری طویل صحافتی زندگی میں آج یہ اتنا خوش ہوں کہ آپ نے ملکی معیشت کے لیے وہ کسان پیکج دیا جو میں نے آج 40-50 سال 55 سال کی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. بڑی مہربانی ہے. میں اتحادی حکومت کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے, کیونکہ یہ قوم کا فائدہ ہے. لیکن میں چونکہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے درکار ضروری ہے کہ معیشت, لیکن میری رائے ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے زراعت بھی ضروری ہے, لیکن زراعت کو پرامن ماحول میں ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ لانگ مارچ جس کے بارے میں مسٹر ووڈا نے پچھلے ہفتے کہا یہ خونی مارچ ہوگا, میں جنازے دیکھ رہا ہوں, اور اب اس کو اسی پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کی تحسین کا, بہت شکریہ. لیکن یہ میرا اور ہمارا ہم سب کا فرض تھا کہ ہم یہ پاکستان کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے قرض ہم چکاتے, جو کہ آج الحمدللہ ہم نے یہ ایک حقیر خدمت کی. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کمال مہربانی سے برکت ڈالے. جو آپ کا سیاسی سوال ہے, میں آپ کو کل اگر کہیں چین جانے سے پہلے جواب دوں گا وہ بہتر ہوگا, وگرنہ پتہ کیا ہوگا, وگرنہ وہ لام آگے آ جائے گی اور میم پیچھے چلی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. بڑی بڑی اور آپ کو پتہ ہے, تھینک یو, آپ کو پتہ ہے کہ جب پنجاب حکومت ابھی چند ماہ پہلے پی ایم ایل این کی تھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے 200 یونٹ تک جو بجلی کے جو کنزیومرز تھے ان کے اوپر بجلی کا بل معاف کر دیا تھا. 100 ارب رکھے تھے اس کے 100 ارب روپے. 100 یونٹ نہیں, 200 یونٹ تھا, 100 یونٹ. آئی ایم سوری, مہربانی آپ نے تصحیح کر دی, آئی ایم سوری. میں 100 ارب رکھا تھا اس کے لیے. آپ پوچھے پنجاب حکومت کو, وہ غریب عوام کا اتنا بڑا پیکج تھا, اس کو کیوں آپ نے برباد کر دیا. اور اب میں اگلی بات سیاست سے چلی جائے گی, آج صرف زرعی معاش کے اوپر رہنے دیں. خالد محمود صاحب جی ایک منٹ. خالد محمود صاحب ایکسپریس. میں ایک بہت بڑا مافیا جو ہے وہ موجود ہے جو ہمیشہ سے اپنی قیمتیں خود طے کرتا ہے, نہ عوام کو کچھ ملتا ہے نہ کسان کو کچھ ملتا ہے. کیا اس مافیا کو ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کو اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑا اچھا سوال کیا. اس مافیا کو, اس کارٹل کو توڑنے کے لیے, اپنی جگہ پر لانے کے لیے, یہ پیورلی صوبائی یہ معاملہ ہے. جب ہم پنجاب میں تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجال کوئی کسک جاتا تھا,
کوئی ایک دھیلا بھی کوئی آٹے کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پنجاب حکومت اور قانون حرکت میں آتا تھا. یہ سوال آپ ان سے کریں. میں باقاعدہ ان کو جو میری ذمہ داری ہے بطور وزیر اعظم کے ان کو اس حوالے سے سینسٹائز کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اپنی پروونشل پرائس کنٹرول کمیٹیز کو آپ ایکٹیو بنائیں, ان سے کام لیں اور یہ قیمتیں جو بے جا جہاں پر بڑھائی جا رہی ہیں ان کو کم کریے. پیورلی خالصتاً صوبائی معاملہ ہے. Sanaullah Dawn. منسٹر صاحب اور ڈار صاحب دونوں سے سوال ہے. پاکستان IMF پروگرام میں اور ایک فریم ورک ایگریمنٹ بھی پاکستان نے سائن کیا ہے. یہ 600-650 ارب جو ہیں بجٹڈ نہیں ہیں. تو سر ڈار صاحب آپ کو پتہ ہوگا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. دوسرا سر آپ نے بتایا ہماری جو فوڈ کی امپورٹ ہے وہ 14 سے 16 ارب ڈالر سالانہ ہے. فوڈ امپورٹ. ہم تمام یہ پیسہ ملیشیا کے, ہالینڈ کے اور دیگر ملکوں کے کسانوں کو دیتے ہیں. یہ جو آپ 1800 ارب روپے قرض دینا ہے بینکوں نے, یہ 18 سے 22% پہ ان کو ملتا ہے اور کریڈٹ آفیسر 10% کمیشن الگ لیتے ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے. تو یہ جو آپ پیسہ باقی دنیا کے کسانوں کو دیتے ہیں, آپ خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں, گندم کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, چائے ہے, تو یہ آپ کسانوں کو یہ تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے. پینٹس ہے سر, یہ 600 ارب کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے گزارش سن لیں, خوبصورت بات کی, مگر اپنے سوال کا جواب آپ نے وہی دیا جو میں نے آج یہ پیکج اناؤنس کیا ہے کہ یہ پیکج دے کے فوڈ جو امپورٹ ہماری جو اربوں ڈالر کی ہے اس کو کم کیا جا سکے. وہ تبھی ہوگی کہ ملک کے اندر اپنی پیداوار بڑھائیں اور ان اجناس کی ہم ان کو فروغ دیں. اور یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ 600 ارب کا پیکج یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کی اگر یہ بات مان لوں واقعی اگر کسان بھائیوں کے لیے اگر 600 کیا 1200 ارب کا پیکج دیا جائے وہ بھی کم ہوگا. لیکن کاش یہی سوال آپ پچھلی حکومت سے پوچھتے کہ انہوں نے تو ایک دھیلے کا پیکج دیا. Ayaz Jio. دیکھیے اب آئٹم وائز تو آپ کو تفصیل اراؤنڈ دے دوں گا. فار ایگزامپل 400 لونز ہے تو وہ تو ریونیو آئٹم نہیں ہے. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ اسٹیٹ بینک اور جو بینکس ہیں کمرشل بینک آپ کو مطلب لوگ دیتے ہی نہیں ہیں, بینک دینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو 2015-16 کا جو فسکل ایئر تھا اس میں ہم نے قریباً 350 کا پیکج دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, ایگریکلچر پیکج, اور اس میں بھی ایگریکلچر کریڈٹ موجود تھا. لیکن ہمیں پھر دن رات اس کے پیچھے لگنا پڑا تھا, اسٹیٹ بینک کو موبلائز کرنا پڑا تھا, بینکوں کو فورس کرنا پڑا تھا. تو یہ 400 بلین کو ان کو تو پیسے ہی نہیں ملتے سنالا صاحب, وہ تو پھر لیتے ہیں بیچارے 24% 36% مارکیٹ سے. تو وہ ہم انشور کریں گے. تو اس کا کوئی میں مثال دے رہا ہوں. تو باقی آئٹمیں بھی جو ہیں دے آر آل ٹیکن کیئر آف. موسٹ آف دی آئٹمس جو ہے وہ بجٹڈ ہیں, فنڈڈ ہیں, اور اس میں کوئی مسئلہ جو ہے ہوپ فلی IMF کے ساتھ ہمیں نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے جتنا کسانوں کی ضرورت تھی اس وقت, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک لبرل اور ایک بہت روبس قسم کا پیکج دیا, یہ اٹ از نیڈ آف دی آر, اور یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت ضروری تھا اس وقت. جی Ayaz. پرائم منسٹر صاحب 2 کوشچن ہیں. ایک تو آپ نے مینوپلی کی بات کی, بڑا اچھا آپ کے ڈیسیژن تھے جو ٹریکٹر مافیا سے آپ نے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے ایک تو امپورٹ آپ نے کی, اور دوسرا آپ نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو بھی انویسٹرز کو بھی لے, اگر وہ قیمتیں کم کر دیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا. جی اس میں اگر آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے مطلب آپ سے پہلی گورنمنٹ نے باقی مینوفیکچررز کو لے کے آئے, لیکن وہ بھی انہی کی چال پہ چل پڑے, اور قیمتیں اس وقت جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے بس سے نکل چکی ہے. گاڑیوں کی قیمتیں, ایک عام آدمی اب گاڑی کے خواہ بھی دیکھ سکتا ہے. دوسرا جو کوشچن ہے کسان کے حوالے سے, جہاں آپ نے اتنا بڑا پیکج دیا وہاں پر جو KP کا کسان ہے, جو ٹوبیکو کا کسان ہے, ان کی ہمیشہ سے ایک پرابلم ابھی پچھلے دنوں رہی ہے کہ جو ٹوبیکو ٹیکس کے حوالے سے جو ملٹی نیشنل کمپنی کے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں, وہ SME جو اسمال انڈسٹری جو مینوفیکچر ہے, چھوٹی لوکل سطح پر جو ایک چھوٹی ڈبی بنا رہا ہے, وہی ٹیکس آپ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں. ڈار صاحب بھی سن رہے ہیں اس کو, تو اس کے حوالے سے ان کا ہمیشہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا. جی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے جو آٹو کی بات کی ہے یہ اچھی آپ کی تجویز ہے, اور منسٹر آف انڈسٹریز اور سیکٹری انڈسٹریز بیٹھے ہیں, میں ان کو گزارش کروں گا اس کو ضرور اسی انالوجی کے اوپر اس کو آپ اس کو ایگزامن کریں اور اس کا. تھینک یو ویری مچ. ٹوبیکو کا دیکھیے بات سنیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹوبیکو کا جو ان آرگنائز سیکٹر ہے میسو پلفریج ہے, اربوں روپے کی, 2-4 ارب کی نہیں,
50-60 نہیں 100 ارب سے بھی زیادہ اس کو سائفن آف کیا جا رہا ہے، جو قوم کا پیسہ ہے. آپ اگر یہ مجھے فرماتے کہ وہ جناب جو پیسہ سائفن آف ہو رہا ہے ان آرگنائز سیکٹر سے، اس جو لوپ ہول ہے اس کو پلگ کریں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. آپ نے تو ریورس آرڈر میں سوال کر دیا. آپ نے بالکل، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ جو پیسہ جو ہے وہ میسو اس کی سائفننگ آف ہے. اور میں نے ابھی 1.5 مہینہ پہلے اپنے FBR سے لی تھی اس کی پریزنٹیشن، تو ایک پیتھیٹک پریزنٹیشن تھی. اب وہ نئی بنا کے لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا اور یہ کہتا کہ کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ چوری جو ہے ٹبیکو کی اس کو ہم بند کریں. جی نیکسٹ. سلیم صاحب جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ٹریکٹرز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، تو آپ دورہ چین پر جا رہے ہیں جو کہ کووڈ کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا وہاں کا پہلا دورہ ہے، یقیناً اہم دورہ ہے. کیا آپ چائنیز ٹریکٹر کے حوالے سے بھی پاکستان میں جس طرح چائنیز گاڑیاں یہاں بننا شروع ہوئی ہیں، مختلف پلانٹ لگے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو کسان کے حوالے سے، جو چھوٹا کسان ہے، اس کو بیج کے حوالے سے جو ہائیبریڈ بیج ہے اور جو باقی معاملات ہے اس میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جب سے ہم نے جو محکمہ زراعت ہے اس کو ختم کیا اس کے بعد سے یہ مسائل بڑھے ہیں. تو کیا محکمہ زراعت کو ریوائیو کرنے اور چھوٹے کسان کو ہائیبریڈ بیج کی رسائی فراہم کرنے پر بہت اچھی سوال ہے جی. یہ جو ٹریکٹر کے حوالے سے یہ پاکستان کے سرمایہ کار اور دنیا کے سرمایہ کار سب کے لیے اوپن آفر ہے. وہ چینی سرمایہ کار ہے، پاکستان کا ہے، کراچی کا ہے، لاہور کا ہے، کوئٹہ کا ہے، پشاور کا ہے، مڈل ایسٹ کا ہے، سعودی عربیہ کا ہے، لنڈن سے ہے، UAE سے ہے، قطر سے ہے. دے آل ویلکم. اگلی بات یہ جو آپ نے کہا یہ جو سرٹیفائڈ سیڈ دے رہے ہیں جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں، مگر جو ایکسٹینشن کی، اگر زرعی ایکسٹینشن کی آپ بات کریں، یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو ایکسٹینشن جو ایک بہت شاندار ایک پروگرام تھا وہ آلموسٹ بند ہو چکا ہے، اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ عام کسانوں کے لیے تو آپ نے اچھا پیکیج دے دیا، مگر جو عام آدمی ہے مہنگائی کی شرح دیکھیں 30% پہ جا رہی ہے، پیٹرول جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. تو عام آدمی کو آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آگے؟ ان کے لیے بھی کوئی پیکیج ہے، کوئی ریلیف ملے گا ان کو بھی؟ یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. اب بتائیے کہ یہ گندم جو اب امپورٹ کی جا رہی ہے اور گندم کی قیمتیں آسمانوں سے باہر، جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اب تو گندم کی قیمتیں اس وقت کم ہوئی ہیں. پہلی جو کھیپ ہم نے خریدی وہ $500 پہ تھی، اب الحمدللہ 370 پہ یا 72 پہ آ گئی ہے. تو جو امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. وہ تبھی ختم ہوگی کہ ہم وہ اجناس یہاں پیدا کریں. اور اسی لیے یہ پیکج جو ہے جو کہ ہم نے دیا ہے، اس میں 4-6 مہینے میں جس طرح میں نے کہا کہ اس کا سرکل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے کامیابی سے اس پیکج ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی تو آپ دیکھیں گے کہ جو زرعی پیداوار بڑھے گی اور اسی حد تک ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوں گی. اور اس طرح انفلیشن جو ہے امپورٹنٹ انفلیشن میں فرق پڑے گا. تیل، گیس، میں روز دیکھتا ہوں کہ تیل گیس کی قیمتیں کیا ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ نیچے آئیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں، 95% 98% امپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے فارن ایکسچینج بھی اس کے اوپر بے پناہ اربوں ڈالر سال کا لگ جاتا ہے. تو اگر وہ کم ہوں گی تو اپنا پاکستان میں قیمتیں کم ہوں گی، اگر وہ اوپر رہیں گی تو میرا آپ کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اختیار ایک بات کا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ زرعی پیداوار بڑھائیں اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہو اور یہاں پہ چیزیں سستی ملیں. عثمان پروفیسر صاحب، احسن اقبال صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 1 مہینے میں ML1 پر کام شروع نہ ہوا تو ریل کا پہیہ بیٹھ جائے گا. آخر کیا وجہ ہے، رکاوٹ کیا ہے اس کے ML1 میں؟ اور آپ چائنا جب جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی خصوصی فوکس ہوگا؟ مہربانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں دوں گا. کل ہم چین جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ سے دعا کریں. جی نیکسٹ. آپ کی اجازت سے جی ابھی ہم ایکنک ہماری ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں، بلکہ 6:30 شیڈولڈ ہے، ECC بھی ہے، تو یہ ہم اس میں ٹیک کر رہے ہیں جی، ٹیک اپ جو آپ کی بات ML1. تھینک یو سر.
بڑا اچھا کسان پیکیج تھا اور یقینی طور پر جس طرح طارق بشیر چیمہ اور ڈار صاحب کی جو اس میں انوالومنٹ ہے وہ نظر آئی ہے. اسی سے آپ نے جو سیلاب کا بھی ذکر کیا, کسان اور سیلاب کا ایک تعلق بھی ہے, اور سیلاب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے تو 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ وفاق نے ہمیں 1/3 بھی نہیں دی سیلاب متاثرین کے حوالے سے. سیکنڈلی کسان پیکیج کی ہی بات ہے تو یہ بتائیں کہ آج آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یا برقرار رہے گی؟ جی, وہ آپ نے 3 سوال کر دیے. پہلا سوال یہ ہے, آپ نے سوال کیا کہ پنجاب کے وزیر نے شکایت کی ہے. ریکارڈ اینڈ فیکٹس اسپیک فار دم سیلف. NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ایجنسی ہے اس کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے 1.5 اضلاع میں یا 2 اضلاع میں پانی آیا تھا. وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ہر متاثرہ گھر کو 25,000 ملا, جس طرح سندھ کو ملا, بلوچستان کو ملا, KP کو ملا, گلگت بلتستان کو ملا. خیمے گئے, دودھ گیا, ماسکیٹو کٹس گئیں اور فوڈ پیکیجز گئے, پانی گیا. وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. دوسری وہ انشاءاللہ وہ وقت پہ اپنا وزیر خزانہ اس کا اعلان کریں گے. پرائم صاحب, میرا سوال بھی زراعت سے متعلقہ ہے. آپ کے ساتھ 3-4 سینئر لوگ بیٹھے ہیں, زراعت سے متعلقہ ہیں. 15 اکتوبر کو مڈ آف اکتوبر میں کرشنگ کا سیزن شروع ہوتا ہے گنے کا. ابھی آج 31 اکتوبر ہو گئی, ابھی تک جو شوگر ملوں جو طاقتور لوگ ہیں ابھی گنے کی کرشنگ شروع نہیں ہوئی, اور ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسانوں نے گنا کاٹ پر چارے کے طور پر کھلانا شروع کر دیا ہے. تو اس کرائسس کا کیا آپ کے علم میں ہے, آپ کے ساتھیوں کے علم میں ہے, تو کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کو یہ بالکل وفاق چاہے گا کہ یہ شوگر ملیں جلد سے جلد یہ کرشنگ اپنا سٹارٹ کریں. اگین یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے, صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنا وہ باقاعدہ ترغیب دیں, جو نہیں مانتے فورس کریں. ہمارے زمانے میں جب ڈیلے ہوتی تھی تو میں ریونیو ایکٹ کے تحت ان کو میں فورس کرتا تھا کہ اس کو ملوں کو چلائیں. تو آپ کا سوال بالکل جائز ہے, بالکل بجا ہے. آج اپنے پروگرام میں صوبوں کو آپ درخواست کریں, مہربانی کریں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سرپلس چینی, اگر اب مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, اگر ہوئی بھی تو مشروط ہوگی یہ ملیں پہلے چلائیں. جب ملیں چلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. پرائم منسٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کسان پیکیج ہے یہ منسٹرز اور سرکاری لوگوں نے بنایا, یا پچھلے دنوں کسان ایک لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے بھی کوئی ریٹن اپنی گزارشات رکھی تھی, اپنے مطالبے رکھے تھے, تو کیا یہ پیکیج ان کے تمام مطالبات کو ایڈریس کر رہا ہے؟ دوسرا ساتھ ہی میرا سوال یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سردیاں بہت اب سخت ہو رہی ہیں, اور جس طرح آپ سیلاب کا پیکیج دے رہے ہیں, اس سیلاب کی تباہ کاریاں درخت کٹنے سے ہو رہی ہیں, اور جو میں خود پہاڑی علاقے سے ہوں, سردیوں میں ہمیں خون جما دینے والی سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں گیس جو آپ سلنڈر کی ہے وہ سستی نہیں مل رہی, سبسیڈائز نہیں مل رہی, تو لوگ مجبوراً درخت کاٹ رہے ہیں. تو کیا وہ بھی کوئی ایسی پالیسی دے سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کو آپ جو ان کا گھریلو سلنڈر ہے وہ سستا دیں تاکہ درخت بھی نہ کٹیں؟ تھینک یو. بڑا اچھا سوال کیا. اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو آج شاید یہ موسمی تبدیلی اتنی تیزی سے نہ آتی. جی نیکسٹ. جی, ایک ٹاسک فورس بنائی تھی میں نے آج سے کئی مہینے پہلے, دن رات ارک ریزی سے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. کسانوں کے ساتھ جو تشریف لائے تھے ان کو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اچھی طرح انٹرٹین کیا, ان کو چائے پلائی, کھانا کھلایا, ان کو اسلام آباد میں ان کو بڑے اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی. ہمارے جو منسٹر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, یہ ان کو ملے, میں ملا ان کو, اور ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ جو ماضی میں جو قوم کا وقت ضائع ہوا, وقت ضائع نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو آپ سے بات کی ہے آج اس کی عملداری آپ کے سامنے ہے. پرائم منسٹر, پہلے تو یہ سیکرٹ بتائیں کہ یہ جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے اسحاق ڈار صاحب, آپ نے ان کو اتنے بڑے فسکل امپیکٹ کے لیے کس طرح آمادہ کیا کہ یہ اپنی کٹی کو اس کے لیے اوپن کریں؟ اور سوال آپ سے سنجیدہ یہ ہے کہ یہ کسان پیکیج کا تو آپ نے اناؤنس کر دیا ہے, لیکن جس طرح کا ایٹیچیوڈ پنجاب گورنمنٹ سے اور KP کی گورنمنٹ نے ابھی مظاہرہ کیا ہے جس رویے کا, تو کیا کوئی میکنزم بنائیں گے کہ یہ جو ہوسٹائل ایٹماسفیئر ہے اس کے باوجود آپ کی جو پیکیج کی ڈیلیوری ہے یہ پاسبل ہو سکے؟ دیکھیے, بڑا اچھا سوال کیا. ایک تو اسحاق ڈار صاحب
منجے ہوئے ماشاءاللہ جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, بہت اپنی کی نظر ہے, بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. میں کوئی ان کو خوش نہیں کر رہا, بہت محنتی آدمی ہیں, اور ان کو ہم نے, ان کے پرابلمز ہیں, کوئی شک نہیں, ہم نے بڑی جی نہیں ان کو ہم نے درخواست کی, ان کو ہم نے, اور پھر درخواست کے ساتھ ہم نے جو فیکٹس ہیں وہ بیان کیے. تو الحمدللہ یہ ایک کنسلٹیو پروسیس ہے. اور دوسری بات جو صوبوں کے حوالے سے بات کی, صوبے پاکستان کے ہیں, وفاق پاکستان کا ہے, صوبے پاکستان کے ہیں. امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے, اگر نہیں کرتے تو پھر قوم اس کی بات کرے گی. وزیر اعظم صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ جو کسانوں کو پیش آتا ہے, وہ جو بڑے کسان ہیں ان کو تو یہ پریشانی نہیں ہوتی, جعلی زرعی ادویات کے حوالے سے ان کی روک تھام کے لیے سابقہ حکومتوں نے بھی ماضی میں بھی وعدے ارادے کرتے رہے, لیکن کوئی کام نہیں ہوا. اس کے لیے کوئی آپ طریقہ کار اپنا رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں, میں خود نمائی کی بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میری پنجاب میں خدمت کے موقع کے دوران جعلی ادویات کا مکمل خاتمہ تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ جعلی اپنے دوائی کسان کے حوالے کرے, اس کی بیڑا غرق کر دے اس کی فصل کا. تو یہ اگین یہ صوبائی معاملہ ہے. یہ اچھا ہو کہ آپ ان سے سوال کریں, اور میری صوبوں سے درخواست ہے ادب سے کہ وہ ان جعلی ادویات کا کلا کما کریں. طاہر مغل صاحب جی. کسان پیکج کے بارے میں اسی سلسلے میں پرائم منسٹر بات کروں گا. یہ آخری سوال ہے. جی پرائم منسٹر, میرا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہمارا ایگریکلچر ملک ہے. آپ ایک نقشہ کھینچیں, جو اس وقت سوسائٹیاں ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں, وہ تو گاؤں ختم کر رہی ہیں, درخت ختم کر رہی ہیں. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو اپنا ایگریکلچر کسان کو وہ چیز دیں. آپ نے جیسا ابھی کہا ہے کہ ہم قرضے دیں گے, اور نوجوان وہ جو ایجوکیشن میں ہے یا جس میں ہے, اس بارے میں. تیسرا میرا ایک کوشچن جو ہے, جو وہ دکھ کا کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں, اس ملک میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے. جو بھی ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر جو بھی کچھ کر رہے ہیں, یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, اس میں جو ایک بات یہ سن لیں, اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں. آپ ایسا قانون بنائیں, کوئی گورنمنٹ وسائل اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کرے. یہ بہت شکریہ. میں آپ کے سوالوں کا جواب یہ دوں گا کہ یہ جو ایگریکلچر پیکج, وہی زرعی پیکج دیا ہے, کوئی لگاٹے تو نہیں میں بیچ رہا تھا. میں آپ کو یہ وہ زرعی پیکج دیا ہے, اور بہت شاندار پیکج دیا ہے. باقی سوال کے جواب انشاءاللہ دیں گے آپ کو.